ایک بادشاہ اپنے خدمتگاروں اور سپاہیوں کے ساتھ سامان سفر تیار کر کے ایک روز شکار پر گیا۔ جب وہ پہاڑ کے دامن میں پہنچا، دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھا، نے اچانک آ کر اس کے سامنے سے بھنے ہوئے مرغ کو پلک جھپکتے ہی اٹھا لیا۔ تیزی سے اٹھتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ یہ بھنا ہوا مرغ کھانا چاہتا تھا، لیکن وہ دیکھتا کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، گھوڑوں پر سوار ہو کر شاہین کا پیچھا کریں اور مرغ واپس لے کر آئیں۔ فوراً ہی لشکر روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ شاہین کا تعاقب کرتے ہوئے پہاڑ کے دامن میں جا پہنچے۔ اس کے بعد جب سپاہیوں نے دیکھا کہ شاہین پہاڑ کی دوسری جانب جا چکا ہے، تو فوراً ہی سپاہیوں نے اپنے گھوڑوں سے اترنے کا ارادہ کیا اور پہاڑ کی بلندی پر پیدل چلنے لگے۔ پہاڑ کی دوسری جانب جانے کے بعد انہوں نے بہت ہی عجیب اور غریب سا منظر دیکھا۔ ان کے سامنے ایک شخص تھا جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور وہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ بھنا ہوا مرغ دسترخوان سے اٹھا کر لانے والا شاہین بڑے مزے سے اس شخص کی مہمان نوازی کر رہا تھا۔ وہ پرندہ اپنی چونچ سے گوشت نوچ نوچ کر اس شخص کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اڑ کر کہیں گیا اور اپنی چونچ میں پانی بھر لایا۔ پھر وہ پانی اس نے اس شخص کو پلا دیا۔ سپاہی اس شخص کے قریب پہنچے، اس کے ہاتھ پاؤں کھول کر پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے سپاہیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا کہ میں ایک تاجر ہوں، تجارت کے سلسلے میں اپنا مال و اسباب لے کر جا رہا تھا کہ اسے راستے میں ڈاکوؤں کا سامنا ہو گیا۔ وہ میرا مال و اسباب لوٹ کر لے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ مجھے قتل کر دیں، لیکن میں نے ان کی منت کی، ان سے التجا کی تو انہوں نے میری جان بخش دی اور کہنے لگے، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہیں تم آبادی تک نہ پہنچ کر ہمارا ذکر نہ کر دو۔ میں نے ان سے وعدہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے اور میرے خچر کو باندھ دیا اور چلے گئے۔ پھر دوسرے دن یہ پرندہ میرے لیے کہیں سے روٹی لے کر آیا۔ آج یہ بھنا ہوا مرغ لے کر آیا ہے۔ روزانہ 2 مرتبہ یہ پرندہ میری مہمان نوازی کرتا ہے۔ بادشاہ کو جب اس پوری بات کا علم ہوا تو اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا اور کہنے لگا، افسوس ہے کہ ہم ایسے خدا کی خدائی سے غافل ہیں جو اس انداز سے اپنے بندوں کو رزق فراہم کر رہا ہے اور اپنا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ کے ذکر سے زیادہ لذیذ کوئی شے نہیں۔ اگر کوئی کافر بھی کرے تو اسے لذت آئے گی۔ ایک بنیا تھا، دکان کھولتا، بسم اللہ کہہ کر ترازو اٹھاتا، بسم اللہ کہہ کر ہر کام کرتا، بسم اللہ کہتا، پوچھنے پر معلوم ہوا کہ میں مسلمان تو نہیں ہوں مگر مزہ آتا ہے۔ اس نے بتایا، یہ اللہ کی رضا اور رضائے حضور کے طریقوں میں سے ایک ہے۔ سبحان اللہ۔